نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں عزیزم محترم مولانا شاہد محمود چشتی گولوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد فرمایا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بارگاہ حسینیت میں عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے محفل سجی ہے اور آپ سے ملاقات کا ایک بہت خوبصورت بہانہ ہے۔ پنڈی بھٹیاں کی سرزمین پر میں غالباً پہلی بار حاضر ہو رہا ہوں، دوسری بار ہے، اللہ دوسری بار حاضری ہے اور ابھی مجھے آپ دوستوں کے ذوق سماعت کے بارے میں زیادہ آگہی نہیں، اور ویسے بھی عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ محرم کے حوالے سے جب خطابات ہوتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایسی تقریریں ہوں جن کو سن کر آدمی اشکبار ہو، غموں سے سینہ نڈھال ہو، سینہ بھی فگار ہو، اور ایسے میں گویا غم حسین منا کر ہم رب کی بارگاہ میں سرخرو ہوں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آنسو بہانے کی بجائے رب کی بارگاہ میں خون بہانے کے راستے پہ چلیں تو آج وقت کا تقاضا یہی ہے۔ جب میں گفتگو شروع کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کس حوالے سے گفتگو شروع کی جائے۔ کیا فرات کی ان موجوں کا ذکر کیا جائے جو کناروں پر سر پٹکتی رہیں لیکن خیموں تک رسائی نہ پا سکیں؟ یہ آقائے دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اس سجدے کا ذکر کیا جائے جو انہوں نے اپنے لاڈلے نواسے کی خاطر طویل کر دیا تھا؟ یا پھر میرے آقا کریم کی اس حدیث کا ذکر کیا جائے جس میں انہوں نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین؟ حضرات مکرم، بہت سے پہلو ہیں اور وقت مختصر ہے، میں کوئی لمبا چوڑا موضوع نہیں چھیڑ پاؤں گا۔ وہ منظر یاد کیجئے جب میرے آقا کریم حضور علیہ السلام تشریف فرما ہیں، غمگین ہیں، رنجیدہ ہیں، ملول ہیں، افسردہ ہیں، اور آپ کی پاک بیوی ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ سے رنج و ملال کا سبب پوچھتی ہیں۔ آپ بتاتے ہیں کہ میں ابھی اپنے چہیتے لاڈلے حسین کو بہت پیار کر رہا تھا کہ اتنے میں جبریل آئے اور انہوں نے بتایا کہ آقا آپ کو خبر ہے نا، یہ جو آپ کا چہیتا ہے، لاڈلا ہے، آپ کا شہزادہ ہے، آپ کی شہزادی کا لخت جگر ہے، نور نظر ہے، اس کے ساتھ خود آپ کی امت کیا سلوک کرے گی؟ کس طرح ظلمن شہید کیا جائے گا؟ جس گردن پہ بوسے دے رہے ہیں اسی پر خنجر چلایا جائے گا، جس کو کانٹا چبھنا آپ کو گوارا نہیں ہے اس پر تیر برسائے جائیں گے، جس کو آپ اپنی پیٹھ سے نہیں گرتا دیکھتے اس کو گھوڑے کی پیٹھ سے کھینچ کر گرایا جائے گا، اور جس کی لاش پر بھی گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ پھر میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کو ایک شیشی عطا فرمائی جس میں مٹی ہے، اور سرکار فرماتے ہیں ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھنا، جبریل لے کے آئے ہیں، یہ میرے حسین کے مقتل کی مٹی ہے، جب میرا حسین جام شہادت نوش کرے گا
اس وقت یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور روایات گواہ ہیں کہ پھر ایسا ہی ہوا۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی اور ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، مولا حسین کو صبر عطا فرما اور پھر اس صبر پر اجر بھی عطا فرما۔ حدیث آپ نے یقیناً یہ پہلے بھی سنی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ میں نیا قرآن اور نئی حدیثیں تو نہیں لا سکتا۔ حدیثیں بھی وہی، قرآن بھی وہی، صرف سننے سنانے اور سمجھنے سمجھانے کا انداز بدل جاتا ہے۔ حضرات مکرم، فرض کیجئے، ویسے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، آپ کو، آپ کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھے اور ہر دکھ اور غم سے محفوظ رکھے۔ فرض کیجئے خدا نہ خواستہ کسی شخص کو پتہ چلے کہ اس کے لاڈلے بیٹے پر کوئی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے، کوئی بہت ہی بڑی آفت آنے والی ہے، اور پھر یہ پتہ چلے کہ وہ آفت ٹالی جا سکے گی روپے پیسے کی مدد سے، تو پھر آپ ابھی سے پیسہ جمع کرنا شروع کر دیں گے، کولہو کا بیل بن جائیں گے، تاکہ جب ایسا موقع آئے تو اس وقت پیسے کی کمی کی وجہ سے بچے کی جان مصیبت میں نہ پڑے۔ یا اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، بچے کی جان بچ سکے گی کوئی سیاسی اثر رسوخ کے ذریعے، رسم و راہ کے ذریعے، یہ منسٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایس سے تعلقات کی بنیاد پر، تو آپ ابھی سے یہ ان حضرات کے دروازے کے چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، تحفے تحائف کا لین دین شروع کر دیتے ہیں، پینگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ اگر ایسا وقت آئے تو پھر اس وقت مراسم کی کمی کی وجہ سے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ یا اگر آپ کو پتہ چلے کہ نہیں، آپ کے بچے کو مصیبت سے بچایا جا سکے گا دم درود کے ذریعے، اوراد و وظائف کے ذریعے، اللہ والوں کی دعاؤں کے ذریعے، تو آپ خود بھی تسبیح مسلح پکڑ لیں گے اور اللہ والوں سے بھی آپ رشتہ جوڑنا شروع کر دیں گے، آنا جانا شروع کر دیں گے، تاکہ اگر ایسا وقت ہو تو وہاں پر اس حوالے سے بھی مشکل آسان کی جا سکے۔ یارو، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے بچے پر کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، ہم مصیبت کو ٹالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، جو بھی ہمارے بس میں ہے اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے، جب میرے آقا کریم حضور علیہ السلام پر جب یہ آشکار ہوا، جبریل نے بتایا کہ یہ مصیبت آئے گی امام عالی مقام پر، تو اگر آقا کریم رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے اور دعا کرتے، مولا میرا لاڈلا حسین، میرا چہیتا حسین، میرا شہزادہ حسین، اس کو یہ تکالیف پہنچے، مولا مجھے کسی صورت میں گوارا نہیں، مولا اپنے کرم سے حسین کو ان مصیبتوں سے بچا لے، تو کیا رب کائنات اپنے محبوب کی دعا کو رد فرما دیتا؟ یقیناً نہیں۔ رب کائنات اپنے محبوب کی کوئی دعا کبھی نہیں ٹھکراتا۔ تو یارو، سوچنے کی بات ہے، اگر یہ تمام مصیبتیں، یہ تمام پریشانیاں، یہ تمام آفتیں ایک دعا سے ٹالی جا سکتی تھیں، پھر آقا کریم نے رب کی بارگاہ میں وہ دعا کیوں نہیں مانگی؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ حضرات مکرم، یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھی ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم کا چشمہ جاری ہو سکتا ہے، تو کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے لاڈلے نواسے کی خاطر کیا خیموں پر میہ نہیں برس سکتا تھا؟ کیا فرات کی موجوں میں طغیانی نہیں آ سکتی تھی؟ کیا خیموں کے اندر کیا چشمے زمین سے نہیں ابل سکتے تھے؟ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تو لگتا یہی ہے کہ حسین سے اللہ راضی تھا نہیں، وہ حسین حق پر تھے نہیں، ان کا موقف، ان کا نقطہ نظر درست تھا نہیں، ورنہ اللہ کی طرف سے مدد ضرور شامل حال ہوتی۔ حضرات مکرم، دیکھیے بات یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دینا اور پیاسے کو پانی پلا دینا، کبھی کبھار یہ اس کی مدد ہوتی ہے، لیکن ایک صورت اور بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی امتحان سے گزر رہا ہو، آزمائش میں ہو، تو پھر ہمت بڑھا کے، حوصلہ دلا کے، پھر اس کے آزمائش میں پورا اترنے کے قابل بنانا، یہ اس کی مدد ہوتی ہے۔ آج کل رمضان جو ہے وہ تقریباً اپریل کے مہینے میں آ رہا ہے، اور اب اپریل جو ہے وہ بھی گرمیوں کا مہینہ ہی گنا جاتا ہے۔ فرض کیجئے رمضان کا مہینہ ہے، آپ کا فرزند ہے، کوئی 6-7 سال کی عمر ہے،
وہ دیکھتا ہے کہ دسترخوان سجتا ہے، انواع و اقسام کی نعمتیں ہوتی ہیں، اور ہم ذرا ہاتھ بڑھائیں تو ہمیں جھڑک دیا جاتا ہے، ٹھہرو ذرا روزے داروں کو تو پہلے سیراب ہونے دو، پہلے ان کو تو روزہ کھولنے دو۔ اب بچہ بڑا پریشان ہے کہ بھئی یہ روزے دار جو ہیں ان کو ہی فوقیت دی جاتی ہے، ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں بھی اگر روزہ رکھ لوں تو پھر تو مجھے کوئی نہیں روکے گا، تو کہتا ہے ابو میں نے روزہ رکھنا ہے۔ باپ سمجھاتا ہے کہ بیٹے گرمیوں کے روزے ہیں، طویل روزے ہیں، نہیں رکھ سکو گے۔ اس نے ضد پکڑ لی، نہیں میں نے تو روزہ رکھنا ہے۔ آپ نے سوچا کہ اگر 6-7 سال کا بچہ یہ روزہ رکھ لے تو یہ تو بڑی میرے لیے بھی خوش نصیبی کی بات ہے، اور بچے بھی اگر شروع سے روزہ رکھنا شروع کر دیں تو بڑے ہو کے پھر پکے روزے دار بنیں گے۔ تو آپ پھر اس کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، سحری پہ بڑا اہتمام کرتے ہیں، اس کو روزہ رکھوا دیتے ہیں۔ اب بچے نے ضد کر کے روزہ رکھا ہے، اس لیے پہلے ہمت اور حوصلے سے کام لیتا ہے، جو بھی اس پہ گزرتی ہے برداشت کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی 10 گھنٹے گزرے اب اس کی ہمت جواب دے گئی، اب رو پڑا، اب مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پینا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی کھانی ہے۔ اس کو کھانا کھلا دینا، روٹی کھلا دینا، پانی پلا دینا کیا مشکل کام ہے؟ سب کچھ گھر میں دیا ہے، اللہ کا دیا، سب موجود ہے۔ لیکن آپ سوچتے ہیں کہ بچے نے 10 گھنٹے بھوک پیاس برداشت کی ہے، اب تقریباً 4-1 گھنٹے رہتے ہیں، اگر کسی طرح بچے کا روزہ پورا کرا دیں یہ بڑی بات ہوگی۔ آپ نے کہا اوہو بھائی میرے بچے کو روزہ لگا ہے اور ہم افطاری کا سامان ہی نہیں لائے، چلو بھائی چلو بازار چلو، بچے کی افطاری لے کے آنی ہے، چلو بیٹھے تیار ہو جاؤ۔ کچھ وقت اس کی تیاری میں گزرا، اب کچھ بازار جانے میں گزرا، ہاں بھئی پھل لینا ہے، فروٹ لینا ہے، پکوڑے بھی لینے ہیں، سموسے بھی لینے ہیں، یہ بھی لینا ہے، وہ بھی لینا ہے، نہیں اس دکان سے اچھا نہیں ہے، وہ فلاں دکان سے زیادہ اچھا ملے گا، یہاں سے وہاں جانا ہے، وہاں سے یہاں آنا ہے۔ اس طرح چکر چلا کے کافی وقت گزار کے جب گھر واپس آئے تو دیکھا کہ ابھی بھی 1.5-2 گھنٹے باقی ہیں۔ اب اپنے باقی بچوں سے کہا بیٹے چھوٹے بھائی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو ایسا کرو کہ ذرا کوئی کھیل کود میں اس کو لگاؤ، اس کا دھیان بٹاؤ، اس کا حوصلہ بڑھاؤ اور اس کا کسی طرح روزہ پورا کرا دو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی ویسے ہی بھوکا پیاسا ہو تو اسے کھانا کھلانا، اسے پانی پلانا یہ اس کی مدد ہے، لیکن اگر وہ کسی امتحان سے گزر رہا ہے، اگر کسی آزمائش سے دوچار ہے، اگر روزے میں ہے تو پھر ہمت بڑھا کے، حوصلہ دلا کے، دھیان بٹا کے اس کا روزہ پورا کرانا یہ اس کی مدد ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص ذرا سوچے کہ جس صبر اور حوصلے کا مظاہرہ امام عالی مقام نے کیا، کیا وہ انسان کے بس کی بات محسوس ہوتی ہے؟ یارو ہمارا ایک بچہ خدا نہ خواستہ اگر اتنا شدید علیل ہو کہ اس کی جان گویا ہونٹوں پہ اٹکی ہو اور لگے کہ کوئی دم میں یہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، تو وہ اس بچے کو بچانے کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کریں تو کیا کریں۔ اور لیکن ذرا اس ہستی کا تصور کیجئے، اپنے چہیتے بھانجوں، بھتیجوں، اپنے لاڈلوں کو، پھر اپنے چہیتے اولاد کو انہوں نے کس طرح لاشوں کی صورت میں اٹھایا ہے اور خیموں میں لٹایا ہے، اور اس پر اکتفا نہیں کیا، پھر اپنے سر سے کفن باندھ کے پھر مقتل کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ یارو اگر اللہ حسین کی مدد نہ کرتا تو پھر حسین میں یہ حوصلہ کہاں سے آتا؟ وہ یہ قوت برداشت کا مظاہرہ کیسے کر سکتے تھے؟ دوسری بات، اگر کوئی مصیبت میں ہو تو 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ کی طرف سے پکڑ میں ہے، عذاب میں ہے، یا کسی امتحان میں ہے، آزمائش میں ہے۔ 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا۔ اچھا یہ پتہ کیسے چلے کہ جو شخص مصیبت میں ہے وہ کسی عذاب میں، سزا میں گرفتار ہے یا آزمائش اور امتحان سے گزر رہا ہے؟ اس کے 2 حل ہیں۔ ایک حل بڑا سیدھا سادہ، پہلا یہ ہے کہ جو شخص مصیبت میں ہو اس کو دیکھیے، اگر وہ اللہ کا فرما بردار ہے، طاعت شعار ہے، اور پھر مصیبت میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان میں ہے، آزمائش میں ہے۔ اور اگر نافرمان ہے، اگر سرکش ہے، باغی ہے، اور پھر مصیبت میں ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ سزا بھگت رہا ہے اور عذاب میں ہے۔ تو اب امام عالی مقام مصائب سے دوچار ہوتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ نیکوکار ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم تو عقیدت کے مارے ہم بیچارے کیا فیصلہ کریں گے؟
ذرا یہ منظر دیکھیے، صبح عاشور ہے، امام عالی مقام یزید کے لشکر سے خطاب فرماتے ہیں، اتمام حجت فرما رہے ہیں کہ کل کوئی قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں یہ عذر پیش نہ کرے کہ مولا مجھے پتہ نہیں تھا کس کے مقابلے کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور کس کا سر کاٹنا ہے، مولا ہمیں خبر نہیں تھی۔ آپ اتمام حجت کے لیے یزید کے لشکر سے خطاب کرتے ہیں، اے لوگو جو مجھے جانتا ہے وہ بھی اور جو نہیں جانتا وہ بھی اچھی طرح جان لے اور پہچان لے کہ میں حسین ہوں، میرے بابا شیر خدا ہیں، میری ماں فاطمۃ الزہرا ہیں، میرے نانا رسول اللہ ہیں، اور مجھے اور میرے بھائی حسن کو میرے نانا نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے، اور ابھی میرے نانا کے وہ صحابی موجود ہیں، زندہ ہیں، جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اے لوگو، میں نے تو کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، میں نے تو شریعت کی حدود و قیود کو کبھی پامال نہیں کیا، میں نے تو کبھی کسی کا ناحق خون نہیں بہایا، میں نے کسی پر ظلم روا نہیں رکھا، ارے میں نے تو کبھی نماز تک قضا نہیں کی، تو میرا قتل تمہارے لیے جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ یارو کتنا بڑا دعویٰ ہے پارسائی کا، کتنا بڑا دعویٰ ہے۔ میں نے کبھی نماز تک قضا نہیں کی، کسی پر ظلم نہیں کیا، کبھی شریعت کے خلاف نہیں چلا، رب کی نافرمانی نہیں کی۔ اچھا، یہ دعویٰ وہ اہل خیمہ کے سامنے نہیں ہے، اہل بیت کے سامنے نہیں ہے، اہل محبت کے سامنے نہیں ہے۔ اگر میں اپنے چاہنے والوں میں، محبین میں، مریدین میں، چاہنے والوں میں اگر بیٹھ کر کوئی پارسائی کا دعویٰ کروں، انہوں نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ ہی کہنا ہے۔ لیکن اگر میں واقعی جاننا چاہتا ہوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں کوئی دعویٰ کروں تو اپنے مخالفین کے سامنے، معاندین کے سامنے، معترضین کے سامنے کروں، تو پتہ چلے گا میں کتنے پانی میں ہوں۔ یارو امام عالی مقام یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو یزید کے لشکر کے سامنے، جن کی آنکھوں میں رحم اور مروت نہیں ہے، جنہوں نے 3 دن سے پانی بند کیا ہوا ہے، تلواریں سوتی ہوئی ہیں، قتل کے در پہ ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے امام عالی مقام اور ان کے اہل خیمہ پر کسی قسم کی کوئی مروت کا اظہار نہیں کیا ہے۔ اچھا، اگر 2 4 5 7 آدمی ہو نا، ان کے سامنے کوئی دعویٰ کریں تو آدمی سوچ سکتا ہے کہ بھئی ان کو پتہ نہیں ہوگا، چند لوگ ہیں، یہ حقیقت حال سے واقف نہیں ہوں گے، یا جواب دینے کی ان میں صلاحیت نہیں ہوگی۔ لیکن میرے آقا، میرے امام جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ یزید کے لشکر کے سامنے، یزید کا لشکر روایات کے مطابق 22,000 افراد پر مشتمل ہے۔ یارو 22,000 دشمنوں کے سامنے امام عالی مقام اتنا بڑا دعویٰ کرے، اور ان 22,000 جوانوں میں کوئی ایک بھی مائی کا لال ایسا نہ ہو جو کھڑا ہو کہ حسین کو جھوٹا کہہ سکے۔ یہ حسین کی عظمت کا وہ مقام ہے جہاں عقل کو پسینے آ جاتے ہیں۔ حضرات مکرم، ان کی لشکر کی خاموشی بول رہی ہے کہ حسین تم بے گناہ ہو، تم سچے ہو، لیکن ہم نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا ہے، اپنی تلواروں کا سودا کر لیا ہے، ہم نے دنیا کے بدلے آخرت کو بیچ دیا ہے۔ حضرات مکرم، ایک بات اور بھی ہے، اگر کوئی مصیبت میں ہو، عذاب میں ہو، کوئی سزا بھگت رہا ہو تو اس کے ٹلنے کی دعا کرتا ہے، مولا میں آئندہ وعدہ کرتا ہوں آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، حکم دولی نہیں کروں گا، گناہ کا راستہ اختیار نہیں کروں گا، مولا میں ان بدکاریوں سے بچتا رہوں گا، مولا اب میں اپنے عذاب سے بچا لے، ان مصیبتوں سے محفوظ فرما لے۔ اگر سزا ہو، عذاب ہو تو اس کے ٹلنے کی دعا ہوتی ہے، لیکن اگر آزمائش میں ہو تو بندہ دعا کرتا ہے کہ مولا میں اس قابل تو نہیں تھا کہ آزمائش میں آتا، پر اب ڈال دیا ہے تو مولا اتنی ہمت عطا فرما کہ میں اس آزمائش میں پورا اتر سکوں، اس امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ یارو اگر سزا اور عذاب ہو اس کے ٹلنے کی دعا ہوتی ہے، اور اگر آزمائش ہو تو اس پہ پورا اترنے کی دعا ہوتی ہے، امتحان ہو تو اس میں کامیابی کی دعا ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، مجھے کسی مفتی اور مولوی سے کوئی فتویٰ نہیں چاہیے، زبان رسالت گواہی دے رہی ہے۔ میرے آقا کریم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، نہیں کہتے کہ مولا حسین کو مصیبت سے بچا لے، نہیں کہتے مولا حسین کو یہ دکھ پہنچے مجھے گوارا نہیں ہے، میں حسین کو محفوظ فرما لے، نہیں، دعا کرتے ہیں تو کیا، مولا حسین کو صبر عطا فرما، اس صبر پر اجر عطا فرما، یعنی حسین کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرما اور استقلال عطا فرما۔ جب زبان رسالت حسین کی بے گناہی کی گواہی دے رہی ہے تو پتہ یہ چلا کہ حسین امتحان سے گزر رہے ہیں، سزا سے دوچار نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، شہیدان کربلا، مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید محمد حامد سعید شاہ صاحب کاظمی۔ اینکر پرسنز مائک لیے گھوم رہے ہوتے، جناب یہ آپ کیا تبصرہ کرتے ہیں آج کے سانے پر؟ لیکن پرانا زمانہ ہے، کوئی کمیونیکیشن کا سسٹم نہیں ہے، کوئی مواصلاتی نظام نہیں ہے، کوئی واٹس ایپ کے فیس بک کے ذریعے خبر آنے کی کوئی تک نہیں ہے، کوئی ٹیلی فون پر بھی اطلاع نہیں دے سکتا، کوئی مس کال بھی نہیں، کچھ نہیں۔ وہ امام عالی مقام جامع شہادت نوش کرتے ہیں کربلا میں، اور مدینے میں مٹی خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یارو ذرا سوچو تو صحیح، غور تو کرو، ذرا ہوش کے ناخن لو۔ ارے حسین کے مقتل کی مٹی کو اتنی خبر ہے، حسین خود بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین کے مقتل کی مٹی کو اتنی خبر ہے، حسین خود بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات محترم، گیون ٹائم میں جو چند منٹ ہے میں اس میں ایک بات اور کرتا چلوں۔ دیکھیے، کربلا کا جتنا بھی لٹریچر ہے وہ اٹھائیے، روایات ہوں، حکایات ہوں، وہ کتابیں ہوں، وہ تقاریر ہوں، خطبات ہوں، جو کچھ بھی ہو، احادیث ہوں، سب دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کربلا میں قیامت کا سما تھا، العطش کی پکار تھی، پیاس کی صدائیں تھی، پانی کی طلب تھی، اور ایک ایک قطرے کے لیے وہاں پر کشمکش تھی، یہ صورتحال تھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس لشکر نے پانی بند کیا تھا، کیا اس نے کھانا بند نہیں کیا ہوگا؟ یا چھوٹ دے دی ہوگی، جی پانی نہیں لے جا سکتے، کھانا وانا لے جاؤ؟ ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہوگا۔ لیکن عجیب بات ہے، پانی کی طلب کا اظہار تو ہے، روٹی کسی نے نہیں مانگی، پیاس کی پکار تو ہے، بھوک کی صدا کہیں سے نہیں آئی، کیوں؟ اچھا، ایک تو سیدھا سادہ جواب بنتا ہے کہ دراصل بھوک بھی ہو، پیاس بھی ہو، تو پیاس زیادہ شدید چیز ہے، اس کی تلخی زیادہ ہوتی ہے، بھوک اس کے سامنے دب جاتی ہے۔ میں مانتا ہوں پیاس بھوک کے مقابلے میں کہیں زیادہ شدید جذبہ ہے، لیکن یارو اگر 100 بار پیاس کا ذکر تھا تو ایک بار ہی صحیح بھوک کا ذکر بھی ہو جاتا۔ اگر 100 بار پانی مانگا تھا، کوئی ایک بار روٹی بھی مانگ لیتا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں، جب بھوکے پیاسے کی بات ہوتی ہے، محاورے کی بات ہوتی ہے، کسی کی مصیبت، لاچاری اور قسم پرسی کی بات ہوتی ہے، تو بات ہوتی ہے جی وہ بھوکا پیاسا وہاں پڑا تھا۔ بھوکا پیاسا اکٹھا بولنا محاوروں میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، جب بات کربلا کی ہوتی ہے تو وہاں بھوکا پیاسا نہیں بولا جاتا، صرف پیاسے حسین کی بات ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی کسی سنا ہے بھوکا پیاسا حسین؟ نہیں، وہاں سب کے لیے پیاس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بھوک کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ آخر کیوں؟ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے۔ دراصل میں نے اس کو جس طرح سمجھا میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ بات یہ ہے کہ فرض کیجئے آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی شخص کوئی نوک کرتا ہے، دروازہ دستک دیتا ہے، آپ جاتے ہیں باہر تو دیکھتے ہیں ایک شخص ہے، بال پریشان ہیں، لباس بوسیدہ ہے، حالت خستہ ہے، پاؤں فگار ہیں، چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں، اور آپ سے کہتا ہے کہ جناب میں بڑا سخت پیاسا ہوں، مجھے پانی تو پلا دیجئے۔ آپ سوچتے ہیں پیاسے کو پانی پلانا تو بڑے ثواب کا کام ہے۔ آپ واپس گھر میں آتے ہیں، اس کو پانی پلاتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اگر کوئی دودھ، لسی، کوئی اور ڈرنک اویلیبل ہو تو آپ وہ بھی اس کو پیش کر دیں کہ بھئی چلیں، اس کی پیاس بجھ جائے گی صحیح طرح۔ لیکن بہرحال پانی پلا کے اس کی پیاس بجھا دیتے ہیں، وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ آپ واپس گھر میں آ کے بیٹھ گئے،
2-3 گھنٹے گزرے، اتفاق سے پھر دستک ہوئی، آپ گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک اور شخص کھڑا ہے، حالت اس کی بھی خستہ ہے، لباس اس کا بھی بوسیدہ ہے، بال اس کے بھی پریشان ہیں. ہاں بھی کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جناب میں بڑا سخت بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجیے. آپ سوچتے ہیں کہ اگر پیاسے کو پانی پلانا ثواب کا کام تو بھوکے کو روٹی کھلانا یہ بھی ثواب کا کام. آپ کہتے ہیں اچھا ٹھہرو ابھی آئے. آپ اندر آتے ہیں گھر میں، روٹی اٹھاتے ہیں، اس پہ کوئی سالن والن رکھتے ہیں، اتنے میں بچہ سامنے آتا ہے. آپ بچے سے کہتے ہیں بیٹے جاؤ باہر دروازے پہ کوئی ایک فقیر کھڑا ہے، جاؤ یہ روٹی دے آؤ. عجیب بات ہے، مانگنے والے نے جب پانی مانگا تو آپ نے اس کو بھیکاری نہیں سمجھا، لیکن جب سوال کرنے والے نے روٹی مانگی تو آپ نے اسے فقیر سمجھا، بھیکاری سمجھا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر پانی مانگا جائے تو یہ بھیک مانگنا نہیں ہے، اور اگر روٹی مانگی جائے تو یہ بھیک مانگنا ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں. یارو یہ حسین کا قافلہ ہے، یہ انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہے، یہ آدمیت کے لیے باعث فخر ہے. یہ قافلہ بتا رہا ہے کہ اے لوگو، جو یزید سے زندگی کی بھیک نہیں مانگتے وہ تم سے روٹی کی بھیک کیسے مانگ سکتے ہیں؟ اس لیے پانی کی طلب کا اظہار تو ہے، روٹی کی طلب کا نہیں. جو یزید سے زندگی کی بھیک نہیں مانگتے وہ تم سے پانی کی بھیک کیسے مانگ سکتے؟ حضرات مکرم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار. اچھا، آپ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہیں کہ جنتی ہوگا کہ نہیں ہوگا تو کوئی معیار آپ کے ذہن میں ہوگا؟ آپ دیکھیں گے نماز پڑھتا ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے، حلال حرام کا خیال رکھتا ہے، حقوق و فرائض کے حوالے سے یہ کہیں عدم توازن کا شکار تو نہیں. حقوق اللہ بھی دیکھیں گے، حقوق العباد بھی. یہ تمام چیزیں دیکھ کے پھر آپ یہ بتا سکیں گے کہ آپ کے خیال میں یہ جنتی ہوگا. حقیقت تو اللہ جانتا ہے، ایک بات تو قیاس و گمان کی ہے. اچھا، اگر ایک محض جنتی ہونے کے لیے آپ یہ اتنی چیزیں دیکھیں گے تو اگر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہو کہ جنتیوں کا سردار ہے، اس کے لیے کیا کرائیٹیرین ہونا چاہیے، کیا معیار ہونا چاہیے؟ ذرا سوچیے. مجھے یقین ہے ہم میں سے کوئی بھی معیار نہیں بنا سکتا جنت کے سردار کے لیے، کیونکہ جنت میں کیسی کیسی ہستیاں ہوں گی. اب ان کے سردار کی بات ہو رہی ہے تو ہماری عقل تو جواب دے جاتی ہے نا. بھئی عابد بھی ہوں گے، زاہد بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، فقیہ بھی ہوں گے، نہ جانے کون کون سی ہستیاں ہوں گی کہ جن کا نام آئے تو عقیدت و محبتوں سے ہماری پلکیں جھک جائیں اور پیشانیاں خم ہو جائیں. ہم جس ہستی کی نسبت سے حنفی کہلاتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. یارو کوئی چھوٹی بات ہے؟ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر ادا کی ہے. پتہ چلا کہ 40 برس تک راتوں کو سوئے نہیں ہیں، بستر پر لیٹے نہیں ہیں، عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، اس سے لو لگائی ہے. ایسی ایسی ہستیاں جب جنت میں ہوں گی تو اس جنت کے سردار کے لیے کیا معیار ہونا چاہیے؟ ہماری تو عقل جواب دے جاتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، اس وقت حسنین کریمین کی عمر کتنی تھی؟ روایات کے مطابق جب میرے آقا کریم پردہ فرماتے ہیں تو اس وقت امام حسین تقریباً 5 برس کے تھے. 5 برس عمر ہے آپ کے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، پردہ فرماتے ہوئے وصال کے وقت. اور آپ کا یہ فرمان وصال کے وقت کا تو نہیں ہے، یہ تو آپ پہلے فرما چکے ہیں. یعنی یہ بات آپ اس وقت ارشاد فرما چکے ہیں جب یہ شہزادے ابھی ماں کی گود میں ہیں، ابھی شیرخوار بچے ہیں، ابھی بولنا چلنا سیکھ رہے ہیں. اس وقت میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یارو کسی نے نہیں کہا کہ آقا یہ تو ابھی چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا پتہ بڑے ہو کے کیسے نکلیں گے، کیا پتہ نمازیں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، شریعت کے پابند ہوں گے نہیں ہوں گے، ماں باپ کا نام روشن کریں گے یا اس کو بٹا لگائیں گے. چھوٹے بچے کا کیا کہا جا سکتا ہے؟
کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا نا کہ سرکار یہ تو ابھی بچے ہیں، ان کا تو نہیں پتا، لیکن آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والے ہم، گھر بار چھوڑنے والے ہم، بال بچے کٹانے والے ہم، تیروں کی چھاؤں میں اور تلواروں کی بارش میں ہم میں ہی رہتے ہیں، پنڈی بھٹیا کے حالات کا مجھے زیادہ علم نہیں، لیکن اگر آپ وہ ملتان اور اس سے آگے وہ ڈی جی خان، وہ راجن پور، پھر آگے بلوچستان اور سندھ آ جاتا ہے، ان علاقوں کا ذرا تصور کریں جہاں پر مزاری بھی ہیں اور لغاری بھی ہیں، دریشک بھی ہیں اور گرچانی بھی ہیں، جہاں کھوسے بھی ہیں اور جتوئی بھی ہیں، اور جہاں کیا کیا بلائیں موجود ہیں. تو ان علاقوں کا تصور کر کے سوچئے کہ اگر آپ کسی وڈیرے، کسی جاگیردار، کسی سردار کی جورسڈکشن میں، اس کے علاقے میں رہتے ہوں، تو کیا اس سے بگاڑ کر کے، اس سے پنگا لے کے کیا وہاں آسانی سے سہولت سے رہ سکیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عقل یہ کہتی ہے، فہم و فراست کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی وڈیرے، کسی جاگیردار سردار کے علاقے میں رہنا ہو تو حتی الامکان اس سے بنا کر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ایک سیدھی سادھی کامن سینس کی بات ہے. میں بھی آپ سے عرض کروں گا، باقی لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑیے، لیکن آپ میں سے جن لوگوں کا ارادہ ہو جنت میں جانے کا، ان کو پھر جنت کے سرداروں سے بگاڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ان سے پھر حتی الامکان بنا کے رکھنی چاہیے. تو ہم بھی ان کی غلامی کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن یارو ہم حسینی کہلاتے ہیں. کہلانے میں تو زبان ہی ہلانی پڑتی ہے نا. لیکن کیا ہمیں نہیں معلوم کہ اگر ہم واقعی حسینی ہیں تو پھر ہمیں وقت کے یزیدوں سے ٹکر بھی لینی ہوگی؟ اگر واقعی حسینی ہیں تو حق کی خاطر ہمیں زخم بھی کھانے ہوں گے اور دکھ بھی اٹھانے ہوں گے. اگر واقعی حسینی ہیں تو باطل کے سامنے ہمیں سینہ سپر بھی ہونا پڑے گا. ویسے تو ہم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا جو صبر، جو حوصلہ، جو استقامت، جو سرفروشی، جو جانثاری، جو قربانی کا جذبہ تو نے حسین کو عطا فرمایا، مولا ہمیں بھی عطا فرما دے. لیکن ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ صبر، وہ حوصلہ ہر ایک کو کیسے مل سکتا ہے. تو یہاں پر میں اپنی گفتگو اس شعر پہ لا کے ختم کروں کہ میرے سوال کی عظمت تو دیکھ اے ساقی، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ اے ساقی، جو مانگتا ہوں نہ دے داد انتخاب تو دے. جو مانگتا ہوں نہ دے داد انتخاب تو دے. وآخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تمام حضرات ایک مرتبہ علم شریف، 3 مرتبہ کل شریف، اول آخر درود شریف پڑھ کے قبلہ کاظمی صاحب کے ملک کر دیں. اس کے علاوہ لاتعداد مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف کا ذکر، کلمہ شریف کا ورد متعدد مدارس میں اور خواتین نے گھروں میں میاں صاحب کے اصال ثواب کے لیے اور شہدائے کربلا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور عادل الاصحابی مزین المنبر والمحراب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور میاں یاسر اختر صاحب، سربلند اختر صاحب، ذیشان اختر صاحب کی نانی صاحبہ جو کل فوت ہو گئی ہیں، ان کے اصال ثواب کے لیے جو بھی کلام پاک پڑھا قبلہ قاضی صاحب کے ملک کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یکم محرم الحرام سے لے کر آج تک جماعت اہل سنت پاکستان پنڈی بھٹیاں کے زیر اہتمام تحصیل و ضلع و علاقہ میں شہدائے کربلا کی یاد میں محفل پاک کا انعقاد کیا گیا. بالخصوص شہر میں الحمدللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اور شہدائے کربلا کی یاد میں الحمدللہ نوجوانوں نے، بزرگوں نے اور بچوں نے، علماء اکرام، مشائخ اعظام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں گلائے عقیدت پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. تمام علماء اکرام کا، سنی تحریک کے نوجوانوں کا اور بزم کیلانی کا اور اس کے علاوہ تمام اہل سنت کے بچے کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے دن رات شہدائے کربلا کی یاد میں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں جن محافل پاک کا انعقاد کیا گیا آپ نے قدم رنجا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ دارین میں عزتیں عطا فرمائے. دعا ہوگی، اس کے بعد فوراً نماز ہوگی اور تمام حضرات کے لیے لنگر حسینی و فاروقی کا انتظام کیا گیا ہے. تمام حضرات تناول فرما کر جائیں. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول و منظور. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولا کریم ختم شریف کا ثواب اور جو بھی ختمات قرآن مجید ہوئے اور جو قرآن مجید کے مختلف سپارے، سورتیں، آیتیں تلاوت کی گئیں اور مولا جو کچھ بھی کلمہ شریف، درود شریف کا ورد ہوا اور جو تیرے مختلف نام پکارے گئے اور جو کچھ تبرک کا، تام کا، لنگر کا اہتمام کیا گیا اور جو اس محفل میں ذکر خیر ہوا، اس سب کا ثواب آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ عظمت میں، بارگاہ رحمت میں پہنچے اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس ترین، معظم ترین بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچا اور خلفائے راشدین کی، سیدنا
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور صحابہ کرام کی بارگاہ میں اور اہل بیت اطہار کی، پنجتن پاک کی، حسنین کریمین کی، شہدائے کربلا کی بارگاہ میں اور عطرت پاک اور ازواج مطہرات کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچے، اور جمی تابعین، تبع تابعین، اغواس، اقطاب، ابدال، نجبہ، نقبہ، اولیاء، جمی ائمہ مجتہدین کی، جمی مشائخ کرام جملہ سلاسل عالیہ کی بارگاہوں میں، ہم سب کے اسلاف کرام، اجداد کرام اور مشائخ طریقت کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچے، اور محترم حاجی میاں اختر حسین صاحب ارائیں مرحوم کی روح پرفتوح کو اس کا ثواب پہنچے، اور محترم جناب میاں یاسر صاحب سربلند صاحب اور میاں ذیشان صاحب کی نانی صاحبہ جو پردہ کر گئی، مولا ان کی روح پرفتوح کو اس کا ثواب پہنچے، اور مولا ان مرحومین کو اپنے جوار رحمت پہ جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا میرے مولا، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما میرے مولا۔ یہ سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں سوالی ہیں، ذکر کیا ہے امام علی مقام کا، اہل بیت اطہار کا، تیرے محبوب مقبول بندوں کا، مولا ہم خطا کار، ہم گناہ گار، ہم سیاہ کار، پر تجھے ان محبوبین کا صدقہ ہے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، ان کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہمارے لیے زندگی کا سفر آسان بنا میرے مولا۔ اپنے کرم سے اس محفل میں کچھ دوست بیمار ہیں، کچھ ساتھیوں کے اہل خانہ بیمار ہیں، سب کو سکھی صحت عطا فرما دے، شفائے کاملہ دے دے، بیماریوں کو ان کے گھروں سے دور دفع فرما دے میرے مولا۔ کچھ تیرے بندے تنگی ترشی کا شکار ہیں، غربت و افلاس سے دوچار ہیں میرے مولا، اپنے کرم سے ان کو کھلا رزق عطا فرما، کشادہ روزی عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا میرے مولا۔ روزی رزق کا جو بھی بہانہ تو نے ان کے لیے بنایا ہے وہ ان کے لیے نفع بخش بنا دے اپنے کرم سے مولا۔ کچھ تیرے بندے نہ جانے کب سے آنسو بہا کے، جھولیاں پھیلا کے تیری بارگاہ میں اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں مولا، اپنے کرم سے ان کی دعائیں قبول فرما لے، ان کو خوش نصیب اولاد دے دے، زندگی والی اولاد دے دے، نیک صالح فرزند عطا فرما، اور جن کو تو نے اپنے کرم سے اولاد دی ہے مولا انہیں اولاد کی خوشیاں دکھا، اولاد کے دکھ سے بچا لے، ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، ہمارے لیے عزت و راحت کا سامان بنا دے۔ آج کل تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے، جوان بچیاں بیٹھی ہیں، اچھے رشتوں کا کال پڑ گیا ہے میرے مولا، یہ بوجھ بھی تو نے اپنے کرم سے ہمارے کندھوں پہ ڈالا ہے، تو اپنے فضل سے بحسن و خوبی سبکدوش بھی کرا دے، ہمارے بچے بچیاں اپنے گھروں میں آباد ہوں میرے مولا، تیری رحمتوں کی چھاؤں میں پھلے پھولیں، اور ان کو خوش دیکھ کر ہم بھی تیری رحمتوں کے گن گائیں میرے مولا۔ کچھ تیرے بندے قرضے کے بوجھ تلے دبے ہیں، بظاہر ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، غیب سے کوئی بہانہ بنا دے اور بار قرض سے سبکدوش فرما دے میرے مولا۔ اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں سیدھے سچے راستے پر چلا دے، ہم حسینی کہلاتے ہیں تو سچا پکا حسینی بنا دے اپنے کرم سے، اپنی راہ میں جان دینے کا حوصلہ بھی دے دے، اور حق اور سچ کی خاطر دکھ اٹھانے کی ہمت بھی عطا فرما، اور باطل کے سامنے ڈٹنے کی قوت بھی عطا فرما میرے مولا۔ اپنے کرم سے ہمارے وطن کی حفاظت فرما، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے، اور اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں اندرونی بیرونی دشمنوں سے اس کو نجات عطا فرما مولا۔ اس مسجد کو آباد رکھنا، اور جو تیرے گھر کو آباد کریں تو ان کے گھروں کو آباد کرنا، آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول